अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात। ताला अल बद्रु अलैना, और फिर साथ ये भी कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि हमने आपका जो ज़िक्र है उसको बहुत बुलंद कर दिया है। आज ईद मिलादुन नबी है और पूरे पाकिस्तान में भी, और यहाँ पे आज थी, और पाकिस्तान में जो है वो अब सुबह जो है वो मनाई जाएगी। और बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा था, बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें वो कर रहे थे। बहरहाल ये दिन ऐसा है कि जिसमें हमें जुनूबीनी के अमल से गुजरना है, और जितनी भी कोशिश की जाए उतनी ही कम है कि हम अपनी निस्बत जो है आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ सकें, और जितना भी उनका एक विज़न है हमारे बारे में और उम्मत मुहम्मदिया के बारे में, उसको हम अपना सकें, उसके ऊपर अमल भी कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब ज़रा चलते हैं टॉपिक्स की तरफ। आज आपको मालूम है कि बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं। एक तो तौहीन अदालत का केस जो है वो उन्होंने इजाज़त दी है, लेकिन उसमें याहिया अफरीदी साहब ने फिर कोई ना कोई गेम खेलने की कोशिश की है। फिर नूरीन नियाज़ी साहबा की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ काफ़ी देर के बाद। आपको पता है कि ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है। और फिर साथ-साथ जो हमारी जो डोमेस्टिक खबरें हैं उसमें 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि 21 कप्तानों ने जो लेटर लिखा, उसका हम देखेंगे कि उसका कोई इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। फिर जो जॉइंट अपोजिशन है वो बन रही है, उसमें मौलाना साहब आजकल बड़े जनाब धाड़ रहे हैं और बड़े-बड़े ज़बरदस्त किस्म के बयानात दे रहे हैं कि माँ ऐसी होगी तो माँ पे लानत है, तौबा इस्तग़फ़ार। बहरहाल देखते हैं क्या सूरत चल रही है। सीडीएफ जो हैं वो ईरान में थे, उनका क्या इम्पैक्ट होगा। फिर साथ-साथ जो हमारे जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कोई इकोनॉमिक डी डे कह रहे हैं जी कि हमने ईरान के ऊपर इम्पोज़ करना है और ये करना है, वो करना है। सीज़ फायर जो है वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि रशिया मीडिया अब क्लेम कर रहा है कि बड़ी जल्दी ये सीज़ फायर होने वाली है। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, इसका ज़रा तज़किया करते हैं और फिर डोमेस्टिक के साथ-साथ इंटरनेशनल को भी ब्लेंड करेंगे। और इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब साद हफ़ीज़ साहब। हमारे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, द फ्राइडे टाइम्स में लिखते हैं, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्स के ऊपर भी वो अपने जो कॉलम्स हैं वो लिखते रहते हैं। वेलकम साद भाई। साद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया साद भाई। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं ये जो सूरत हाल बन रही है इस वक्त इमरान खान के हवाले से, और हमने देखा कि मुलाकातों का सिलसिला तो थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो तौहीन अदालत का केस है उसको भी परसू किया जा रहा है। उनकी जो दरख्वास्त थी वो लगा दी गई, लेकिन याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो उसमें लैतुलाल से काम कर रहे हैं। वो लगता यूँ है कि जैसे वो कोई अर्जेंसी नहीं इतनी शो कर रहे, और 16 सितंबर तक अब जो है सिलसिला ये अब पेंडिंग चला जाएगा। तो ये सूरत हाल किस तरफ जाती हुई देख रहे हैं? क्या कुछ पॉलिसी में चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है आपको, या कुछ चीज़ें और भी चल रही हैं अंडरग्राउंड जो हमें मालूम नहीं है? जी हाँ, मेरे ख्याल में कसाना साहब लगता तो ऐसे है कि थोड़ी बहुत इमरान खान के साथ रिलीफ मिल रही है उन्हें, लेकिन मेरे ख्याल में ओवरऑल सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आएगी और ना आ रही है। ये सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। ठीक है भाई, आपने ऑलमोस्ट 9 महीने तक मुलाकातें बंद की, अब आपने 2 मुलाकातें करा दी, अच्छी बात है, लेकिन गैग ऑर्डर भी है, यानी कि उसके जब वो बाहर आती हैं वो कुछ कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती, लेकिन क्वाइटली तो मैसेजेस पास हो रही होंगी, इमरान खान साहब डायरेक्शन दे रहे होंगे, ये अच्छी बात है। पब्लिक पे नहीं आ रही बात ये, लेकिन वो उनके पास अपॉर्चुनिटी 2 मिली है उन्हें जिससे वो कर सकते हैं। और ये जो सिलसिला है सुप्रीम कोर्ट का, ये तो अब 2 पार्टीज है ना जी कसाना साहब, बेसिकली एक प्लेंटिफ है और एक ये अदालत है, तो इसमें कोई आउटसाइड फोर्स नहीं कर सकती, तो ये बड़े इसको नॉमिनली ले रहे हैं, इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है इनके लिए इन द लीगल सिस्टम। तो ये बेसिकली अब 16 को लगाया इन्होंने, और 16 को पता नहीं क्या होगा, फिर आगे चली जाएगी बात। तो मेरे ख्याल में ये जो तौहीन अदालत का केस है ये आगे कुछ बढ़ेगा नहीं। लेकिन ये जो मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए ना, बहन के साथ उनकी मुलाकात तो चले नूरीन साहबा के साथ तो हो गई, लेकिन जो दूसरी बहन थी जिनको उन्होंने इसमें शामिल करना था बोर्ड में, जो उन्होंने कहा था कि एक मेडिकल बोर्ड जो है उसमें डाला जाए उनको, वो भी नहीं हुआ उस एज सच। और फिर जो है उनका जो हफ्तावार मुलाकातों का सिलसिला है एज सच वो भी नहीं, बाकी बहनों के साथ भी नहीं हो सका, और फिर बेटों के साथ भी मुलाकात आज भी नहीं करवाई गई। आज आपको पता है कि उन्होंने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जुल्फी बुखारी ने अपने इमरान खान के बेटों के साथ, इंटरनेशनल मीडिया को बुला के उन्होंने वो भी किया है। तो इसका कुछ इम्पैक्ट आप देखते हैं कि आइंदा चंद दिनों में कुछ फर्क आएगा, कुछ चेंज आएगा? इसका इम्पैक्ट तो पाकिस्तान के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं होगा फिलहाल, क्योंकि पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त ये जो इंटरमीडियरी की है या मीडिएटर की है, जो कुछ भी आप कुछ कह लें, फैसिलिटेटर की है, इससे इंटरनेशनल प्रेशर कम है इनके ऊपर, और ये आप दिखा रहे हैं, मैंने भी देखा है।
اچھی ہاں ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے. لیکن زیادہ امپورٹنٹ بات جو میں نے آج دیکھی کسانہ صاحب وہ یہ کہ میں دیکھ رہا تھا کہ 27 ستمبر کی جو لانگ مارچ ہے اس کی ہاں تیاری ہو رہی ہے، اور ہاں ایکسپیکٹیشن اس کی ہے کہ پریشر اسٹریٹ کے اوپر، جیسے وہ کہتے آئے پہلے سے کہ عوام کا پریشر بیسکلی سڑکوں کے اوپر جب تک نہیں آئے گا تو کچھ نہیں ہونے والا عمران خان کے لیے اور ڈیموکریسی کے لیے. تو ہاں اس پہ کچھ پروگریس ہوئی ہے ایٹ لیسٹ سرفس ہاں کی. مجھے نہیں پتا کہ انٹرنلی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ آئیں گے باہر، اور ہوں وہ بیسکلی تو کے پی میں ہی آئیں گے، لیکن آگے چل کے بھی بات بن سکتی ہے. تو گورنمنٹ کو اس کو بھی وری کرنے کی بات ہے کہ بھئی کتنے لوگ باہر نکلیں گے، اس کا پریشر کیا بلڈ اپ ہوگا. پریشر کی آپ بات کر رہے ہیں تو جو 21 کپتان جو ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا، جی جی اور وہ یہ چھوٹے موٹے کپتان نہیں ہیں کاؤنٹی کرکٹ کے یا پاکستان کے کسی کمپنی کے، یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں. ہر کوئی جو ہے ان میں سے ایک ایک کپتان جو ہے ایک پورا ایرا کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور بہت زبردست ان کے نام ہیں. وہ لوگ جو ہیں وہ بھی اب کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو کپتان ہے، سابق کپتان، اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. اس کا کچھ امپیکٹ جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ پڑے گا؟ جی ہاں پڑے گا. جیسے آپ نے دکھایا بھی بیٹوں کا بھی انٹرویو اور پھر ان کپتانوں کا. میں تو کرکٹ کو فالو کرتا ہوں، ذرا مجھے ان کے سب کے بارے میں پتا ہے، اسی ایرا کے ہیں بہت سے. ہاں تو اس کا پریشر تو پڑتا ہے. آلریڈی پاکستان کی ریپوٹیشن اتنی خراب ہے باہر کہ اس سے پریشر تو پڑے گا. لیکن بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ یہ لوگ اگر کوئی پاکستانی کپتان بھی 2-3 وہی اس میں لیٹر میں آ جاتے اس سے اور اچھا لگتا. لیکن ایسی چیز ہوئی نہیں فی الحال، اور لوگ ڈرتے ہیں جوائن کرنے ڈرتے میں. ہیں. ہاں جی 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 ہاں لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ بھی ان کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہی ہے جو حالات ہیں آج کل. اور جی میں اس کا گریگ چیپل کا بھی انٹرویو سن رہا تھا ایک جگہ پہ، جی جی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو حالات ہیں ان میں ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ نہ ہی سامنے آئیں تو بہتر ہے، کیونکہ ان کے ساتھ پھر جو ہو سکتا ہے وہ بھی زیادہ خطرناک بھی چیزیں ہو سکتی ہیں نا. نہیں ہو سکتا ہے. لیکن میرا یہ خیال تھا کہ ایٹ لیسٹ 2-3 جو بہت ہی پاپولر ہیں، جن کو اتنا ڈر نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ کیا کر سکتی ہے، وہ کچھ بول پڑے. ایٹ لیسٹ کوئی سپورٹیو. جاوید میاں صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ملنے کی اجازت دی جائے. جی ہاں جاوید میاداد تو لیجنڈ ہیں، اور اگر ہاں ایسی بات ہو تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. ان کے ہاں عمران خان کے بہت قریب تھے جب کھیل رہے تھے دونوں. خیر ہاں وہ دیکھتے ہیں آگے کہ وہ بات آگے بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی. ان کی طبیعت بھی بہت خراب رہتی ہے جاوید کی، ہاں تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ سارا پریشر بلڈ تو ہوتا ہے، پھر کنٹری کی ریپوٹیشن پہ بڑا افیکٹ ہوتا ہے اس کا کہ بھئی آپ کس طرح فارمر پرائم منسٹر کو ٹریٹ کر رہے ہیں. ہاں لیکن اس میں ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو انٹرنیشنل پریشر بھی آ رہا ہے، اب وہ جو بیٹوں کے ساتھ فون پہ ملاقات ہے اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں تو میرا خیال ہے کہ کوئی اس طرح کا بھی نہیں ہے کہ جی وہ یہاں پہ ہیں تو ایک فون کے اوپر ان کو بات کروانی ہے نا اپنے باپ سے، تو اس میں کیا حرج ہے اگر کروا دی جائے تو؟ بالکل امیڈیٹلی کرنا چاہیے. اور جس طرح ملاقاتیں تھوڑی بہت شروع ہوئی ہیں تو اسی طرح یہ بیٹوں سے بات بھی کرانی چاہیے. اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ کنسیڈر نہیں کرتے. جیسے آپ نے خود کہا کہ بھائی وہ تو پاکستان میں ہے ہی نہیں، اس کا تو امپیکٹ بڑا ہیومینیٹیرین ہوگا. بیٹا باپ سے بات کرے گا، بیٹے باپ سے بات کریں گے، تو ایسی چیز تو کرانی چاہیے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جیسے جمائمہ نے پرسوں ٹویٹ کیا تھا، اور بہت ہی ایفیکٹو ٹویٹ تھا اور بہت تفصیل سے انہوں نے لکھا، اور جس میں انہوں نے جو یو کے گورنمنٹ کی جو ڈپلیسٹی ہے اور ان کی جو ایک پالیسیز ہیں وہ بھی انہوں نے ایکسپوز کی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے بتا دیا تھا جی کہ اگر آپ کے بیٹے گئے تو ہم ایز اے گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکیں گے. جی ہاں بالکل. اور لیکن اس میں آپ نے دیکھا نا، اس میں کریٹیکل چیز بڑی مس کرتے ہیں لوگ کہ آج کل انگلستان کی وہ پوزیشن نہیں ہے پاکستان کے ساتھ جو پہلے ہوتی تھی. 3 کیپٹلز ہیں، میں ویری بریفلی کہتا ہوں آپ سے، واشنگٹن، بیجنگ اور ریاض. یہ 3 کیپٹل اگر اس عمران خان کے لیے کچھ ریلیف مل جائے یا ان کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے، یہ 3 کیپٹل سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کریں گے. ایبسلیوٹلی، اب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ذرا تھوڑا سا آ جاتے ہیں جی ہماری جو انٹرنل سچویشن ہے اس کے اوپر. ایک دوسرا امپیکٹ ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو جوائنٹ اپوزیشن بنائی جا رہی ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں بڑا ایکٹیولی رول پلے کر رہے ہیں. آج کل بڑی وہ زبردست قسم کی تقریریں کر رہے ہیں. آج بھی جو انہوں نے تقریر کی ہے اس میں انہوں نے بڑی خطرناک قسم کی اور بڑی جارحانہ قسم کی باتیں کی ہیں کہ جو ماں
اپنے بچوں کو کیئر نہیں کر سکتی, اس ماں کے اوپر لعنت ہے, اس طرح کی چیزیں وہ باتیں کر رہے تھے. کیا یہ میننگ فل قسم کا ایگریشن ہے یا یہ بس صرف دکھاوے کے لیے ہے؟ میں تو خیر آپ سے 1.5 سال سے جو بات کر رہا ہوں, مجھے تو ان کے اندر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. ان کے میں نے پرانے بیانات جب عمران خان پاور میں تھے وہ بھی سنے ہیں, اور اس میں بھی یہ جارحانہ لینگویج استعمال کرتے تھے عمران خان کے خلاف اور سسٹم کے خلاف. آج انہوں نے یہی کیا ہے, اور تب تو 3 ہفتے سے کر رہے ہیں یہی اس طرح کی باتیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ لاسٹ مومنٹ کے اوپر اگر کوئی سچویشن ڈیولپ ہوگی, میرا وہی خیال ہے وہ میر جعفر والی جو ٹیکٹک ہے کہ قریب سے آتے رہیں گے سامنے اور پھر نکل جائیں گے پتلی گلی سے. سوری ٹو یوز دیٹ ٹرمینالوجی. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو مریم نواز ہیں وہ چائنا چلی گئی ہیں, خیریت تو ہے؟ وہ مطلب کچھ ایگریکلچرل ٹائز وغیرہ بنانے کے لیے جا رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں؟ کچھ اندر کی خبر کوئی ہے؟ نہیں, اندر کی تو خبر وہی ہے نا کہ ان کی پروفائل بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے شریف فیملی. اور اس میں یہ ہے کہ بھائی آج کل یہ کیونکہ پنجاب کی جو کچھ بھی ہے فارم 47 کی وہ ہیں چیف منسٹر, تو پروفائل ان کی بلڈ ہو رہی ہے اور ان کو ایکسپیرینس دیا جا رہا ہے انٹرنیشنل تھوڑا بہت. تو یہ جا تو رہی ہیں وہاں, لیکن اس کا امپیکٹ آپ کو پتا ہے ایگریکلچر کی کیا پوزیشن ہے پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر پرٹیکولرلی. ایک دم تو اس کا کوئی چینج نہیں آئے گی, وہی بری حالت رہے گی. تو اچھی ٹھیک ہے, پی آر کے لیے پھر کے چلے گئی, پی آر کے لیے انہوں نے جہاز بھی خرید لیا تھا. تو یہ اس کا کوئی مٹیریل افیکٹ پاکستان کے اوپر نہیں ہوگا, یہ کہہ رہا ہوں. ہاں لیکن یہ دیکھیں نا, یہ جو پاکستانی ہیں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا رہی, باقیوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہی ہیں, تو پاکستانیوں کے ساتھ بھی ملانے میں تو کوئی حرج تو نہیں تھا اگر وہ ملا لیتے تو یہ بھی کوئی ڈسکریج کیا جاتا ہے. پتہ نہیں کیا بات ہے کہ بھائی ہم لوگ اس طرح, یا تو ملائے نہیں بالکل ہاتھ, ٹھیک ہے نا, تو اپنا آرام سے پینا وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے. ٹھیک ہے, بہت عجیب لگتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے ہاتھ ملانے ہیں پھر سب سے ملا لیں. جی ہاں, وہ بیچارے سلوٹ بھی مار رہے ہیں اور سلوٹ کے ساتھ بیچارے کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے چلیں ہاتھ ملا دیا جائے, لیکن وہ پتہ نہیں, بہرحال یہ ان کی اپنی مسائل ہیں. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں پروفائل بڑھا رہی ہیں, تو کیا یہ پرائم منسٹریل پروفائل کی طرف بڑھ رہی ہیں؟ ڈیفینیٹلی. بھائی دیکھیں یہ جو شریف فیملی ہے ان کی ایمبیشن تو باؤنڈلیس ہے نا, اور اس کے لیے انہوں نے تیاری تو کچھ تھوڑی بہت تو کرنی ہے. ابھی تو بہت کچھ انہیں سیکھنا پڑے گا, یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی تو صرف یہ چیف منسٹر بنی ہیں, اور تو آئی تھنک کہ پروفائل بڑھانے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے, ایکسپیرینس بڑھانے کے لیے علاوہ کیا چیز ہو سکتی ہے اس سے. اب یہ آپ نے جو بڑا آپریٹو ورڈ جو آپ نے یوز کیا ہے نا کہ سیکھنے والا, تو وہ اس پہ میرے تھوڑے سے کنسرنز اور ریزرویشنز ہیں. لیکن چلیں, آپ کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں سیکھ لیں گی. نہیں, میں نے یہ کہا کہ سیکھنے میں بڑا وقت لگے گا اگر سیکھنا کسی وقت بھی کریں گے. فی الحال تو پروٹیکشن ہے ان کو. جب یہ پالیٹکس میں آئیں گی نا وہ ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, سی ڈی ایف ایران میں تھے اور کہا جا رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جی پاکستان نے ان کو پرپوزل دیا ہے کہ جی ہم بلاکیڈ وغیرہ لفٹ کر دیں گے امریکہ کی طرف سے, اور آپ امریکہ بھی اور آپ دونوں رسپانسبل ہیں جو ایم او یو کے اوپر معاملات آگے نہیں بڑھے تھے. تو اس طرح کی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. آپ کی کیا خبر ہے, کیا اس کا کچھ فائدہ ہوا ہے ان کو جانے کا, اور جو ان کو پلان شاید دیا گیا ہوگا امریکنز کی طرف سے, وہ ایران کی طرف سے کیا اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ سیز فائر کی باتیں آ رہی ہیں, رشین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سیز فائر آئندہ چند دن میں ہو جائے. اور آپ کو ایک خبر دے دوں, آپ نے دیکھی بھی ہوگی کہ سی آئی اے کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ پہنچ گئے ہیں ماسکو. جی ہاں, ماسکو پہنچے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسی کے پارٹ ہو, لیکن ٹھیک ہے بات کرتے ہیں سیز فائر کی. آئی تھنک کہ سیز فائر تو ابھی دور کی بات ہے. میرے خیال میں دونوں طرف سے پریشر اتنا زیادہ ہے کہ یہ جو سینکشنز کی بات کر رہے ہیں بڑا سیریس سچویشن ہے, یہ جو نیو سینکشنز لگا رہے ہیں یہ, اور اس سے پاکستان کے اوپر بھی اثر پڑ سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ جو لوگ بھی ٹریڈ کر رہے ہیں ایران کے ساتھ ان کے اوپر ان کے ساتھ وی ول ناٹ ٹریٹ دم نائسلی. تو وہ سچویشن بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے اپنی جگہ. اچھا اینی وے, تو مشکل تو یہ ہے نا کسانا صاحب کہ there is such a lack of trust between the two parties. ایرانینز تو ٹرسٹ ہی نہیں کرتے امریکہ کو, ان کو ڈر تو یہ ہے نا کہ اگر ہم نے 2 مہینے اور ایکسٹینڈ کر دیا اور ٹرمپ صاحب کا یہ جو پیریڈ ہے نومبر الیکشن کا گزر گیا, تو پھر once the نومبر elections are done وہ پریشر ان کے اوپر بہت کم ہو جائے گا. تو پھر اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں گارنٹی دو کہ تم پھر سے اٹیک نہیں کرو گے, پھر سے یہ تم
सिचुएशन को लॉन्च नहीं करोगे, तो वो बड़ा मुश्किल है. ट्रस्ट रिबिल्ड करना, फील्ड मार्शल जाएं ना जाएं, उससे उसका कोई लिंक नहीं है, उसका कोई लिंक नहीं लगता. लेकिन ये जो कल आपने देखा वाकया जो हुआ उसमें यूनिवर्सिटी में, तो एक मोहतरम कर्नल साहब जो हैं वो जाके वहाँ पे लहरा रहे थे पिस्टल वगैरह, और फिर उन्होंने फायर भी किया वहाँ पे. तो ये जो इस तरह के जो वाकयात हैं, ये क्या इमेज क्रिएट करेंगे हमारा और हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का, बाहर भी और विद इन पाकिस्तान भी? नहीं, बहुत ही पुअर इमेज है इसका कि भाई आप यूनिफॉर्म के अंदर वहां पहुंच गए और अपनी बंदूक यानी कि पिस्टल लहरा रहे हैं. आई मीन, और वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल के लेवल के ऊपर. ये सिचुएशन पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की ये हो गई है अब. तो ये इमेजेस सारी दुनिया को जा रही हैं. अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ है बिटवीन द पार्टीज और कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो बात की बात है. लेकिन ये जो इमेज है दुनिया ने देखी है, तो इसका तो बड़ा नेगेटिव रिएक्शन होता है दुनिया के अंदर कि भाई देखें हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो इन चीजों में इन्वॉल्व है, इन चीज़ों में. और मुझे जो ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ लगी वो ये थी कि अगर इस लेवल का जो ऑफिसर है वो अगर इतनी जल्दी पैनिक में आ जाता है, तो आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर विद द ट्रेनिंग मॉडल. ट्रेनिंग मॉडल का तो डेफिनेटली अब भाई बच्चे हैं, वो सारे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनके साथ आप उनको छोड़िए. होगी इसमें कसाना साहब, सॉरी जस्ट टू कंप्लीट, कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस ने इनकी असिस्टेंस नहीं की. ये बड़ा, दैट मींस लॉ एनफोर्समेंट हैज ब्रोकन डाउन. हाँ ना, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई पुलिस वहां पे है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है आप पुलिस को इन्वॉल्व करवाएं और आप उनको कहें कि ये जस्ट टेक केयर ऑफ देम, या कोई मसला है तो उस तरह आपने जाके खुद ही वहां पे फायरिंग शुरू कर दी है. अच्छा, ये पहले बहुत दफा हो चुका है बाय द वे. पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये है कि आप ऑफिसर्स यूनिफॉर्म के अंदर बाहर निकलते हैं, दे ट्राई टू ब्राउबीट जनरल पॉपुलेशन को. ये होता है काफी पाकिस्तान के अंदर. बड़ी अफसोस की बात है ये. इससे फौज की इमेज के ऊपर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. मुझे बड़ा अफसोस हुआ है. मतलब हम लोग इंटरेक्ट करते रहे हैं सारी उम्र फौज के साथ, हमारी फैमिली में सारे हैं इस तरह के सिलसिले. लेकिन मसला ये है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं देख के दिल बड़ा कुड़ता है कि यार हम लोग कहाँ पे पहुंच गए हैं, क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, और क्या इमेज हम क्रिएट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड. जी हाँ, और हम लोग सिर्फ इसी चीज में इंटरेस्टेड हैं कि अगर हम मक्का पैक्ट हमने साइन कर दिया है, अब हमारा जो इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ता चले जा रहा है, एंड सो ऑन सो फॉर. तो हमारा जो फोकस है वो उसके ऊपर है. हमारी जो डोमेस्टिक सिचुएशन है उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है. कोई फोकस नहीं है. अच्छा, ईरान पे अब आपको कुछ आगे बढ़ता हुआ कुछ नजर आ रहा है, कुछ सूरत हाल? क्योंकि जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, जिस तरह मैंने कहा शुरू में, कि वो कह रहे हैं कि हमने तो इकोनॉमिक डी डे जो है वो अगेंस्ट ईरान वो शुरू कर दिया है, और हम ये कर देंगे वो कर देंगे. साथ साथ आप उनको प्रपोजल भेज रहे हैं पाकिस्तान के थ्रू, और साथ साथ आप इकोनॉमिक डी डे की बात कर रहे हैं. तो ये आपको डायकॉटमी लगती है, ये प्रेशर टैक्टिक है? प्रेशर टैक्टिक है बेसिकली. गुड कॉप बैड कॉप, कैरेट एंड स्टिक जैसे कहते हैं. लेकिन ये तो फेल हो चुका है. मतलब उन्होंने करके देख तो लिया काफी दफा. जी हाँ, उसको और एक्सपेंड कर रहे हैं ना. अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल इसमें क्विकली देता हूं कि आप ईरान इराक की सिचुएशन को देखें. ये इराक के ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई आप ईरान के साथ डील मत करें, और इनके $100 मिलियन पड़े हुए हैं इराक के इन द यूएस ट्रेजरी. तो इन्होंने ऐसा कंट्रोल किया है कि बेसिकली कि कोई इंपोर्ट्स ईरान से नहीं होंगी. उनकी ट्रेड आपने देखा 2025 से इस साल टोटली गिर गई है. तो भाई ईरान को भी तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना इसकी, कि डॉलर ही नहीं आ रहे. ऑब्वियसली. तो यही सैंक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ. इसी तरह ही दूसरे मुल्कों के साथ भी ये कोशिश हो रही है इनकी कि बंद कर दें सब कुछ. तो चाइना और रशिया ने इनको अपोज किया है क्लियरली. तो देखें आगे क्या होता है. लेकिन सर भी आपका क्या ख्याल है? मैं देख रहा था ईरानी पार्लियामेंट जो स्पीकर हैं गलीबाफ साहब, वो कह रहे थे कि यूएस इज नॉट इन एन इकोनॉमिक पोजीशन टू इंपोज मोर रिस्ट्रिक्शंस ऑन अदर कंट्रीज. क्या ये पॉसिबल है? ये जो उन्होंने डी डे अनाउंस किया है, इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें? देखें, डी डे तो ऑलरेडी उन्होंने थोड़ी बहुत तो कोशिश की है. उसका इमीडिएट इम्पैक्ट सैंक्शंस का रोज तुम्हारा तो नहीं होगा ना, उसमें वक्त लगता है इस चीज का. वो ऑलरेडी, वो तो देखें ना, सैंक्शन रिजीम तो ऑलरेडी इम्पोज्ड है. जी हाँ, उसके और सीरियस इन्होंने कर दिया है ना एसेंशियली कि भाई वो जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होती है बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान ग्वादर के थ्रू, जिससे फूड स्टफ काफी जा रहा है वहां से पाकिस्तान के थ्रू और सो ऑन, वो भी बंद हो जाए. तो अगर इस तरह लॉकडाउन कर दे ईरान के ऊपर,
تو اس کا آج افیکٹ نہیں ہوگا لیکن ہفتے بھر ایک مہینے اس طرح تو اور افیکٹ ہوتا جائے گا. تو ان کا یہ خیال ہے whether they succeed or not we don't know, لیکن اس سے زیادہ کر دیا جو پہلے سینکشنز ڈالی تھی, وہ تو فائنینشیل سینکشنز تھی, یہ اور ٹریڈ سینکشنز ہو گئی ہیں, ٹو ڈفرینٹ تھنگس. یہ تو ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے نا کہ اس کا امپیکٹ جو ہے پاکستان پہ بھی آ رہا ہے. بائی دا وے, پاکستان نے جو فارملی ریکویسٹ کی تھی $10 بلین کرنسی اسٹیبلائزیشن کی فیسلٹی کی یو ایس ٹریجری سے, وہ اس کی کیا سٹیٹس ہے؟ اس پہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کی جو ریکویسٹ ہے یہ وہاں پہ کنسیڈر کی جا رہی ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو یہ فیسلٹی مل جائے گی؟ نہیں, مل بھی جائے تو اس کا کوئی اثر تو نہیں ہوگا نا. دیکھیں نا, میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ویری بریفلی کہ بھائی یہ فیسلٹی کیا ہے. یہ سمپلی اس سچویشن میں کہ اگر روپی پریشر کے اندر آیا تو اس کو بیک کرنے کے لیے یہ فیسلٹی ہے. یہ بوروئنگ فیسلٹی نہیں ہے as such, it's a بیک اپ. یہ کوئی IMF کا پروگرام نہیں ہے, ٹو ڈفرینٹ تھنگس. تو اس وجہ سے اچھی چیز ہے کہ بیک سٹاپ ہونا چاہیے. کیسا کہ اگر کرنسی بالکل ہی گر گئی, اگر دنیا کے مارکیٹس ایسی سچویشن ہوئی کہ روپی کمپلیٹلی لوزز اٹ ویلیو, تو یہ پھر آ جاتا ہے فریم کے اندر. لیکن ابھی اس کا ڈیسیشن بھی نہیں آیا. یہ بھی میں سرپرائزڈ ہوں بھائی, امریکہ کو ایسی چیز کو تو ایکسیپٹ, انہوں نے ارجنٹین اور جاپان کے ساتھ سملر ڈیلز کی تھی. ہاں جی, تو ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک بڑی ہمارے ریجن کی ایک خبر میں چاہ رہا تھا, اس کے اوپر میں آپ کو کروں. بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, وہ یہ ہے کہ خبریں انٹرنیشنل میڈیا میں یہ آ رہی ہیں, بلکہ اروناچل سے جو بھارت کا حصہ ہے اس سے یہ خبریں نکلی ہیں باہر سے جی, کہ چائنیز فوج جو ہے وہ 60 کلومیٹرز انڈیا کے اندر گھس چکی بھی ہے. یہ BBC رپورٹ کر رہا ہے, اور اسی وجہ سے بھاگتے ہوئے گئے ہیں اجیت دوول جو کہ ان کے NSA ہیں, چائنا گئے ہیں, جا کے پتہ نہیں منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور ان کا جو میڈیا وہ تو کہہ رہا ہے کہ نہیں, ڈینائی کر رہے ہیں کہ نہیں 60 کلومیٹرز نہیں ہے, لیکن ان کی ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے. یہ میں سن رہا تھا. لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اندرونی جو سورسز ہیں ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ 60 کلومیٹرز تک وہ قبضہ کر چکے ہوئے ہیں جو انڈین ٹیریٹری ہے اس کا. اور انڈیا اس چیز کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. وہ تو کبھی پہلے بھی نہیں کیا انہوں نے. وہ تو گودی میڈیا ہے, وہ تو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. لیکن انٹرنیشنل میڈیا کریکٹلی سو ایسی چیزیں کہہ رہا ہے. دوبال جو گیا ہے وہاں ویری بھاگ کے گیا ہے, اینڈ ویری سرپرائزنگ کہ وہ اس کو وہاں انہوں نے ریسیو بھی کیا اور سو آن سو فورتھ. آئی تھنک یہ پریشر ٹیکٹک ہے. چائنیز نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے ہمارا. یہ ہم جو ہے اس کے اوپر ایکٹیویٹی رکھیں گے اور پریشر آپ کے اوپر رکھیں گے ٹل یو میک اے ڈیل. لیکن آئی تھنک کہ یہ سمرنگ سچویشن ہے, ایسی چیز چلتی رہے گی. امیڈیٹ کوئی وار کی سچویشن مجھے نظر نہیں آتی انڈیا اور چائنا کی. نہیں, وار تو چلے نہیں ہوگی, لیکن یہ اس طرح یہ تو سلائسنگ جس طرح ہوتی ہے وہ کر کے تو یہ تو ان کی مطلب ٹھیک ٹھاک ٹیریٹری لے جائیں گے. تو پھر یہ کیا کریں گے؟ نہیں, پھر تو وہی بات آئی ہے نا, وار کا آپشن ان کو ایکسرسائز کرنا پڑے گا. لیکن انڈیا کے اوپر پریشر کر نہیں سکتے ہیں یہ. جی ہاں, وہ تو دیکھیے آپ, وہ کر نہیں سکتے. تو اسی وجہ سے کوشش کرنا ہے کہ اب یہ ایک رپورٹ اور آئی ہے کہ برکس کی میٹنگ ہے نا نیکسٹ منتھ, اس کے اندر شی جے پنگ بڑی ڈیلیگیشن کا انڈیا آ رہا ہے بہت سال کے بعد. اب دیکھیں یہ چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو یہ دونوں طرف سے چیزیں چل رہی ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو رائیولری ہے یہ جاتی بھی مجھے نظر نہیں آ رہی. اور اب یو ایس کی جو سچویشن ہے, یو ایس بھی تو ہیلپ نہیں کر سکتی انڈیا کی, بہت انوالو ہے ایران کے اندر. اچھا, یہ جو یو ایس کی آپ نے بات کی ہے, یو ایس ایڈمن جو ہے ٹرمپ صاحب جو ہیں, ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ابھی آپ کو پتا ہے کہ اس کو کینیڈا کا کہا جی کہ آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ فرینچ لینگویج اور فرینچ کلچر کو ختم نہیں کرتے, کیوبیک کا معاملہ آپ حل نہیں کرتے. اب یہ تو بہت ہی ریڈیکولس قسم کی جو مطالبات ہیں یہ وہ کر رہے ہیں. اب اوپر سے آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ تھریٹن کر رہی ہے کہ ہم کینیڈی سینٹر جو ہے اگر آپ نے ہمیں رینوویشن کی اجازت نہ دی تو ہم اس کو ڈیمولش کر دیں گے. جی ہاں بالکل ایسی سی. اور وہی آپ کا جو لیک آنٹیریو ہے اس کا نام امریکہ رکھ دیں گے. لیکن مور ٹینجبل یہ ہے کہ 8 تاریخ ستمبر کی جو کاؤنٹر ٹیرفز کینیڈا نے لگائے ہیں وہ امریکہ کے اوپر, وہ افیکٹو ہو جائیں گے. اس سے امریکہ کے اوپر کافی اثر پڑے گا, پرٹیکولرلی کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر. یہاں کنسٹرکشن کاسٹ بڑھ جائے گی کیونکہ ہم لوگ لمبر اور ایسی چیزیں سیمنٹ بہت امپورٹ کرتے ہیں کینیڈا سے. لیکن آج میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا ٹویٹ جو ہے
وہ آیا کہ جی نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کینیڈین جو کلچر ہے فرینچ کلچر اس کے ساتھ، اور ہمیں کوئی اس طرح کا چکر نہیں ہے. لیکن پہلے آپ نے یہ کہا تو تھا نا، اور وہ جو پرائم منسٹر کانی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ انہوں نے اس طرح کے مطالبات کیے ہیں. تو یہ ایک دفعہ تو کہہ رہے تھے نا کہ ایرانین سویلائزیشن کو ختم کر دیں گے. یہ بھی ایک طرح کی وہی چیز ہے جو انہوں نے کینیڈا کے بارے میں کہی ہے. ہاں نہیں، دس از ٹو سیریس. لیکن اچھا اس میں ایک چیز اور بھی مجھے بتائیں کہ اسرائیلی ذرا تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جو جوناتھن پالرڈ، میں نے اس کو بڑا کور کیا، اس کو میں نے لکھا بھی تھا. یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ ایک اسپائی ہوتا تھا، امریکن سٹیزن تھا جو اسرائیل کے لیے اسپائی کر رہا تھا. 30 ایئرس یہ جیل میں رہا. تو پھر اس کو ریپیٹریٹ کر دیا گیا تھا وہاں پہ جا کے اسرائیل میں. آج کل وہ اب الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہا ہے کنیسٹ کی، اور اس نے یہ کہا کہ ایران، ٹرکی اور ایجپٹ، یہ تینوں ممالک جو ہیں دے شوڈ بی وائپڈ آف دا میپ. اب یہ جو اس طرح کے جو لوگ ہیں، جب یہ ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ آئیں گے اور ان کو کنیسٹ میں لانے دیا جائے گا، تو پھر وہاں پہ تو حالات جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہو جائیں گے. بہت خطرناک ہیں. اور بالکل ان کا جو لینگویج ہے، ان کا جو اکتوبر میں الیکشن ہے، آپ دیکھیں گے ریٹورک جو ہے اور کینڈیڈیٹس بھی اور بھی زیادہ خراب ہوتے جائیں گے. اور یہ لوگ اگر پاور میں آ گئے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. اللہ ہی حافظ ہے. اور یہ بڑا خطرناک سینیریو بنے گا اگر ایسا ہوتا ہے. آپ کین یو بلیو کہ پولارڈ who's a convicted criminal، وہ چلا گیا وہاں، اپنی کنٹری بھی نہیں ہے، US سٹیزن تھا، اب وہاں چلا گیا اور وہاں لڑا الیکشن. Any other country they would never have allowed this to happen. اور وہ بھی ایک ایسے آدمی جو کہ اسپائی ہے، جو اسپائی تھا اور اسٹیبلش اسپائی ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. جی 25-30 سال جیل میں، جیسے آپ نے کہا، گزارے اس نے. 30 سال. ہاں. تو یہ مجھے یاد ہے، میں جب وہاں پہ تھا تو اس وقت اس کی، اور ہر پریزیڈنٹ کے اوپر یہ پریشر ڈالتے تھے کہ اس کو آپ ریلیز کریں، اس کو آپ ریلیز کریں. لیکن یہ پھر نہیں ہوتا تھا. یہ انہوں نے آ کے کر دیا. بہرحال اسرائیل جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے جی کہ ہم جو پیپر کائٹس آتی ہیں غزہ سے، ان کو ہم ایز اے ایکٹ آف وار ٹریٹ کریں گے اگر آپ آئیں گی وہاں پہ. اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں گے ہوتیز جو ہیں، انہوں نے ایک ویسل جو ہے وہ سعودی عربیہ کا، اس کے اوپر اٹیک کیا ہے. یہ بھی سچویشن جو ہے سیریس ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو. بالکل یہ رہے گی جب تک کہ، کیونکہ ہوتیز جو ہیں اب جیسے جب حزب اللہ کی ایکٹیویٹی کم ہوئی ہے، دے ہیو بیکم دا موسٹ امپورٹنٹ ایلائی آف ایران. تو وہ پریشر تو وہ ڈالتے رہیں گے. ان کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا پڑے گا ون وے اور دی ادر. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے چل کے، نیگوسیشنز ہوتی ہیں یا نہیں. چلیں، وی ول کیپ یو پوسٹڈ خاتون حضرات، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا. سعد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جی، اینڈ سی یو سون. السلام علیکم.